سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. برسوں گزر گئے یار, جس نے ایک کا دو تکیہ نہیں کیا وہ اور کیا کرے گا. ہم نے تو تکیہ کتنے 10 ڈیزائنوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان کا تو آج تک تکیہ چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. دیکھ رہے تکیہ, ایک آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں, یہ میری سنو کہ یہ میں کھجور کی چھال دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ نہ فوم ہے نہ روئی ہے, یہ کھجور کی چھال ہے جو تکیے میں بھری ہوئی ہے. چمڑے کا تکیہ ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. یہ چٹائی ہے, اور یہ چٹائی آج سے نہیں ہے, دعوت اسلامی نیند نے تب سے چٹائی ہے. اپنے تو فرنیچر بدل گئے, ان کی چٹائی نہ بدلی. یوں چٹائی پر سونا, یوں کھجور کے چھال والے بھرے ہوئے چمڑے کے تکیے پر سونا, ہم کو اے سی میں سلا کر خود گرمی میں سونا. میرا پیر میرا سرکار یہی تو وہ چیز ہے جو انہوں نے اس ٹائم کے دور میں, جب کیمرے کی اتنی زیادہ جو ہے وہ فیسلٹی لوگوں کے پاس نہیں تھی, جب لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے موبائل ہوا کرتے تھے, سانپ والی گیم کھیلا کرتے تھے, یہ اس ٹائم میں چلاک لوگوں نے ایک ایسی TRP سسٹم کو ایجاد کیا جو کہ آج تک ایسے پایوں کا مضبوط بنا ہوا ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو ہلا نہیں سکتا. وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہی تھی کہ اس ٹائم میں انہوں نے اولڈ چیزوں کو استعمال کر کے اولڈ چیزیں لوگوں کو دکھا گئی. چٹائی ہے, کھجور کی چٹائی ہے, مٹی کے برتن ہیں, ایک سوٹ کو وہ 2 ہفتے 3 ہفتے جو ہے وہ پہن لیتے ہیں, جب تک ایک کرتا 1 مہینے کے اندر باس نہیں مارتا تب تک دوسرا نہیں پہنتے. جب الیاس قادری کے پاس چٹائی تھی, کھجوروں سے بنا ہوا تکیہ تھا, یعنی کہ غربت کا بہت عالم تھا کہ اے سی جیسی نعمت ان کے پاس نہیں تھی, گاڑی جیسی نعمت ان کے پاس نہیں تھی, اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے, اچھا گھر نہیں تھا ویل فرنش. تو آج یہ تمام چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ کون سا فرشتہ ان کو ایک خزانہ یا کوئی لال یا کوئی موتی ان کے ہاتھ میں رکھ کے گیا, یا ان کی پیچھے کون سے بزنس کاروبار چل رہے ہیں؟ ان کو عوام کو بتانا چاہیے, کیونکہ عوام کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ زیرو سے ہیرو تک کے سفر میں کون سی ایسی چیز تھی جنہوں نے ان کو ہیرو بنایا. بات تو صحیح ہے. سنو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, کیا شان ہے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار غوث پاک سرکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پر تشریف لے گئے. لے جا کر غوث پاک سرکار نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ, سلام کیا. کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام غوث اعظم ہے. جیسے ہم لوگ فقہ میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلد ہیں, اسی طرح سرکار غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مخلد ہیں. لیکن اب دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سلام سرکار غوث پاک نے پیش کیا, مزار امام احمد بن حنبل شق ہو گئی, مزار شریف شق ہو گئی, جدا ہو گئی, اور اس میں سے سرکار امام احمد بن حنبل تشریف لے جو تقریباً 150-200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, وہ مزار سے باہر تشریف لائے. سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگا کر کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی, ہم شریعت میں بھی آپ کے محتاج ہیں, ہم طریقت میں بھی آپ کے محتاج ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یار جب کسی مسلمان کی قبر بنائی جاتی ہے, تدفین ہوتی ہے, ہم تمام لوگوں نے دیکھا ہے, کیا ایسے مٹی کھود کر ڈائریکٹ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے میت کو؟ 2 قسم کی قبریں بنتی ہیں, یا تو اندر کر کے اینٹیں لگائی جاتی ہیں, یہ دیکھیں یہ تعویذ ہے, اس کے بعد یہ ترچھی کر کے قبر ہے نیچے, یا پھر آج کل کیا ہوتا ہے ایسے کھودی اور اوپر سے سرے پہ بچھا دی. یہ آج کا دور ہے, اور جس دور کی یہ کالا مشکی بیٹھا بات کر رہا ہے میرے بھائی صاحب, تو یہ جو بات کر رہے ہیں سرکار یہ ہے شاید 500 سال پرانی. تو اس ٹائم تو یہ رواج ہی نہیں تھا ایسے ترچھی کر کے, تو وہ سلیبیں توڑی وہ کہاں گئی؟ یا ڈائریکٹ بس وہ قبر شک ہوئی, ساتھ سلیبیں بھی شک ہو گئی, مطلب تمام چیزیں پھٹی, اور اس میں سے حضرت انسان امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے جھپی ڈالنے کے لیے. وہ کیوں خود نکل کر ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے طاقتور تھے, نیچے اتر جاتے جنات کی طرح, فرشتوں کی طرح, وہ اس طاقت کا استعمال کر لیتے جو ان کے پاس ہیں کہ وہ آر پار چلے جاتے ہیں, ان کو دیوار پار دکھ جاتا. تو آپ بھی وہ طاقت کا استعمال کرتے, کو بٹن بازو میں آن کرتے اور نیچے اتر جاتے, جا کر مل کر آ جاتے. ضروری قبر شک کر کے ہم لوگوں کو شک میں ڈالنا تھا؟ ضروری ہمارے جیسے چمچے کڑچوں کو یہ اجازت, یہ موقع پرووائڈ کرنا تھا کہ ہم بیٹھ کے بولیں, ان پر بات کریں, تانے کسیں, نیچے اتر جاتے, مل کر آ جاتے, ناکہانیاں گڑواتے؟ ہم پاگل ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. یہ بتانے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہے, آپ اپنی جیب میں ڈیلی کریں, آپ اپنے پورے گھر کو ان پر لٹا دیں.
آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ بریلویوں کے ساتھ میں میلاد مناؤں. اور سب سے زیادہ میں اس سوال کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث، دیوبندی اور جتنے بھی مطلب دوسرے فرقوں والے ہیں، یہ بریلویوں کو نعت پڑھنے سے آخر کیوں روکتے ہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے ان ویڈیوز کے اندر. مت دو. یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چلتے ہو، جو مرضی کہتا پھرے. یہاں قدم قدم پہ احتیاط، ادب گاہیز. سبحان اللہ. ہاں جی، تو یہ ہے وہ ریزن کہ جس وجہ سے قتل و غارت تک بات آ جاتی ہے. ہر بندہ، ہر نعت خواں، چھوٹے سے چھوٹا بریلوی بھی مناظرے پر اتر آتا ہے کہ ہم سے مناظرہ کر لو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میلاد کیوں ضروری ہے. صحابہ نے بھی میلاد منایا، اللہ نے بھی میلاد منایا، نعوذ باللہ. نعت پڑھنا جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ نوٹ ہے، یہ 500 والے، 1000 والے، 5000 والے نوٹ. ایک مزدور بندہ جس کے گھر میں 3 سے 4 فرد ہیں اور اس نے رات کی روٹی، صبح کا ناشتہ اس کو کروانا ہے، تو اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے. صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے. شام کو کھا لیا تو صبح کے نہیں ہوتے، اور اگر صبح کھا لیا تو شام کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو ہے وہ روزی لگتی ہے یا نہیں. بس رلائے گا کیا؟ تو میں ان مزدور بھائیوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میرے بھائی کیوں اپنے وقت کو برباد کرتے پھر رہے ہو؟ کیوں ایک ایک ٹکا کمانے کے لیے اتنا خود کو ذلیل کر رہے ہو؟ کیوں حلال رزق کے پیچھے پڑے ہو؟ بس چھوڑ دو، تم بھی اسی طرف آ جاؤ، اسی لائن کی طرف آ جاؤ. میلاد پڑھو، نبی علیہ السلام کے نام کا استعمال کرو، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر تم دیکھو، تم مہینے کا پیسہ نہیں، تم سال کا پیسہ ایک رات میں کما کے جاؤ گے. میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا، وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا. تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو. تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی، اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا. بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا، اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے، لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے، یہ دیو ہمیں مارتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو میں جہانگیرے سے آیا تھا، ایک کتاب درکار تھی، ایک بزرگ کے پاس تھی، دے نہیں رہے تھے. مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا کتنے کمرے؟ میں نے کہا 2. کہا دائیں بائیں؟ میں نے کہا دائیں. کہا کس میں؟ بتایا. کڑپ کتاب ایسی. بہت نازک صورتحال ہے. مشین جی کوئی لائی مت بٹانا ہے. اب یہ شیطان صفت مگر اچھا انسان جو کام کر رہا ہے، یہ جو چیز بتا رہا ہے، اس نے ٹک کر کے کتاب اس کے پاس آ گئی اور وہ لڑکے سے جل پری بنی. اس نے اپنا جو ہے وہ روپ چینج کیا ہوا تھا، کیونکہ جو دیو ہوتے ہیں، دیوبندی نہیں مطلب جو خالی دیو ہوتے ہیں، وہ ان کو کھاک ہو جاتے ہیں. لیکن بیچ میں وہ نہیں مان رہی تھی، پھر وہ مان گئی. اس کے پستان نکل آئے، اس کے جو ہے وہ بال ایسے ہو گئے، گال ایسے ہو گئے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کن لوگوں کو ممبر رسول پہ تم نے بٹھایا. اب جب نبی علیہ السلام کے ممبروں سے اس طرح کی آوازیں آئیں گی تو لوگوں کو، نوجوان نسلوں کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ظاہر ہے اس کے پاس جو ایک جل پری آئی اتنی خوبصورت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ میں یہ کام کرتا تھا، یہ میری تسبیح تھی، یا یہ میری تسبیحات تھی، یا یہ میں نے چلا کاٹا تھا. جو میرا مرید یہ کاٹ رہا ہے، اس کے پاس اپنی اپنی جل پری ہے، اور وہ جو بھی کام اسے کروانا چاہے کروا سکتا ہے. تو کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ پیر صاحب کے لاڑے لگتے ہیں، ان کے پیروں کو چوبتے چاٹتے ہیں تلووں کو، اور ان سے پوچھتے ہیں وہ تسبیحات ہمیں بتاتا کہ ہم بھی کر کے اپنی اپنی جو ہے وہ ایک جل پری اپنے نام کروائیں. جس طرح سے کوئی اسکیم نکلی ہوئی ہے ٹیکسیوں کی یا کوئی بائکس کی گورنمنٹس کی طرف سے کہ اپنے اپنے نام کروا. جب ہم چھوٹے سے تھے اور کلفٹن میں رہتے تھے، کراچی میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کئی بار شہر کراچی میں طوفان کا اعلان ہوا، وارننگ جاری کی گئی. ایک سال تو ایسا تھا، میرا خیال ہے کم از کم 25 سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات کو، یا 30 سال ہو گئے ہوں گے، کہ ہم گھر پہ تھے، رمضان کا مہینہ تھا. فجر کی نماز کے بعد مسجدوں سے اعلان ہوا کہ تمام لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، کراچی میں بہت شدید طوفان آنے والا ہے.
मगर सुभान अल्लाह फिर थोड़े अरसे के बाद इतला आई कि तूफान का रुख मुड़ गया है। और ये कई बार कराची में हुआ जब ऐसे निगहबान मौजूद हों। अल्लाह पाक ने समुद्र के किनारे पर, अगर आप गौर करें ना तो कराची औलिया किराम ने कैसा घेरा हुआ है। मतलब किमाड़ी जाएं तो गायब शाह बाबा मौजूद हैं, जट्टी है ना मानी, आगे जाएं मनोड़ा तो वहां पर यूसुफ शाह बाबा मौजूद हैं, इधर आ जाएं तो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद। जिधर जिधर कराची में आप समुद्र के किनारे देख लें, सब जगह आपको औलिया किराम जलवा फरमा मिलेंगे। ऐसा लगता है औलिया किराम ने कराची को अपने हिसार में लिया हुआ। जब भी समुद्री तूफान कराची का रुख करता है तो सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हो जाती है कि अब्दुल्ला शाह गाजी कराची को इस समुद्री तूफान से बचा लेंगे, कराची को कुछ नहीं होगा। तो क्या वाकई ही अब्दुल्ला शाह गाजी की करामात की वजह से कराची समुद्री तूफान से महफूज रहता है, या फिर कराची के समुद्री तूफान से बचने के पीछे कोई साइंसी वजूहात मौजूद हैं? अब जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जिस समुद्री तूफान ने सिंध के साहिली इलाकों की तरफ रुख किया था, उसका रुख सिंध से मुड़कर ओमान की जानिब हो चुका है। इसी तरह कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी समुद्री तूफान सिंध की तरफ बढ़ता है वो कराची के पास आकर अपना रुख तब्दील कर लेता है। अगर रुख तब्दील भी ना करे तो उसकी पावर इतनी कम हो जाती है कि उससे पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आर्ट साइंसेज के मुताबिक कराची 3 प्लेट्स, इंडियन प्लेट, यूरोशिया प्लेट और अरेबियन प्लेट की बाउंड्री पर वाक़ई है। और जब भी कोई समुद्री तूफान इन प्लेट्स के पास आता है तो वो यहाँ आकर ठीक से घूम नहीं पाता, जिसकी वजह से वो यहाँ से अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हो जाता। अब मोरिक लिखते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में तारीखी किताबों में समुद्री तूफान को रोकने जैसी करामात के बारे में जिक्र नहीं मिलता। उनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में जितनी बातें मशहूर होना शुरू हुई हैं वो पिछले 40 से 50 वर्षों में मशहूर होना शुरू हुई हैं। अलबत्ता हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की निस्बत हजरत इमाम हसन से, और कराची वालों के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पीर की हैसियत रखते हैं। अब आप लोगों ने बरेलवी कादरियों की रटी रटाई कहानी सुन ली होगी, जो कि मुझे यकीन है पूरे ईमान से कह रहा हूँ कि बड़े सगीर में आम फहम हुई है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की वजह से आज तक समंदर अपनी जोश व खरोश के साथ भी कराची में दाखिल नहीं हो सका और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये बरेलवी खुसूसन कादरी हजरात ये क्यों साइंस के खिलाफ है, क्यों इनका साइंस के साथ 36 का आंकड़ा है। उसकी वजह सरकार यही है, क्योंकि अगर हम साइंस की तरफ जाते हैं तो इनके सारे बुजुर्ग फौत हो जाते हैं। वैसे तो वो पहले ही दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी कि करामती तौर पर जो उनकी करामत है, क्रांति हिसाब से वो दुनिया से वफात पा जाते हैं। अगर हम साइंस फिक्शन की तरफ जाएं, साइंस का कुरान और हदीस की रोशनी में मुताला करें, तो ये चीजें जो हैं वो सिर्फ इस वजह से ही 50 सालों में अरूज पे आई हैं और आज हमारे नस्ल दर नस्ल माँ बाप दादा परदादा में सुनाते रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में साइंस वाला दौर था नहीं। यूट्यूब जैसी एक फैसिलिटी या गूगल जैसी चीज नहीं थी जो आम फहम आवाम के अंदर मौजूद हो, यानी कि हर बंदा उसका यूज कर सके, अच्छा या बुरा। तब इन्होंने इस चीज को अप्लाई कर करके लोगों के दिलों दिमाग में बिठा दिया। आज करके दिखाएं, क्योंकि आज तो हम यही कहेंगे कि ठीक है यार हम आपको मानते हैं, लेकिन ये चीजें हमें रियल बेस पे करके दिखाओ। खैर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो खैर ये वीडियोस आज की यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम वीडियोस की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। मेरी वालिदा के हक में दुआ कीजिएगा। और आखिर में जिन जिन भाइयों ने मेरी वालिदा के लिए डोनेट किया, प्यार डोनेट किया, मोहब्बत की, उन लोगों को दिल से सलाम। दीजिएगा टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।